السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ولنگ ویز پیج. آپ دیکھ رہے ہیں لائیو شو ایگزیکٹو اسکلز. ہر سیٹرڈے کی طرح اس سیٹرڈے بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. لاسٹ سیٹرڈے کو ہم نے ایموشنل انٹیلیجنس پہ بات کی تھی. اس شو میں ہم بات کرتے ہیں ایسے اسکلز کی جو برین بیسڈ اسکلز ہیں، وہ اسکلز جو آپ کی کوالٹی آف لائف کو امپروو کر سکتے ہیں، وہ اسکلز جو آپ کو لائف میں دوسرے اسکلز کی ایگزیکیوشن میں ہیلپ کر سکتے ہیں. ان کو ایگزیکٹو اسکلز کہتے ہیں. میں ہوں سبطین مصطفیٰ. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر کلینکل سائیکالوجسٹ مسٹر مائلہ بطول. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سبطین صاحب آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. مس لاسٹ شو میں ہم نے ایموشنل انٹیلیجنس پہ بات کی اور اس کے کمپوننٹس پہ ہم نے بات کی. ہم نے ویورز کو بتایا اس کے 4 میجر کمپوننٹس، جس میں سیلف اویئرنیس، سیلف مینجمنٹ، یہ ہم 2 پارٹس ہیں جو ڈسکس لاسٹ شو میں کر چکے ہیں. اگر ہم اس کو اوور ویو کریں سب کی آسانی کے لیے، ہم ریوائز کر دیں. سیلف اویئرنیس کیا ہوگی کوئکلی؟ اگر دیکھیں لاسٹ پروگرام میں ہم نے ایموشنل انٹیلیجنس کے حوالے سے بات کی تھی، اور یہ تقریباً ساری جو ایگزیکٹو سکلز ہیں ان کو کور کرتی ہے. سو اسی لیے ہم نے یہ پلان کیا کہ ہم ایموشنل انٹیلیجنس، جو کہ بہت امپورٹنٹ ایک آپ سمجھ لیں اسکل ہے، جو کہ ہم سب کو سیکھنی چاہیے. بیکاز ہمارے یہاں جنریشن جو ہے وہ انٹیلیجنٹ تو بہت زیادہ ہے، لیکن ایموشنلی بہت زیادہ بالکل نہیں ہے. ایموشنلی کافی ذرا ہیلپ کی ضرورت ہے. تو اسی وجہ سے ہم نے لاسٹ پروگرام جو ہے وہ ایموشنل انٹیلیجنس پہ، اور ہم نے لاسٹ ٹائم یہ بات کی تھی کہ ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی کیا ہے، اور پھر ہم نے اس پہ سپریشن پہ بہت بات کی تھی، جو کہ بہت امپورٹنٹ اگین ایک ایلیمنٹ ہے. کہ سپریشن کو بہت سارے لوگ مینجمنٹ سمجھتے ہیں، خاص کر کے ایموشن کی. جذبات کو دبا لینا یہ مینجمنٹ نہیں ہے. یہ مینجمنٹ یعنی کل بھی ایک کلائنٹ سے میری بات ہو رہی تھی، تو میں نے ایموشنس کے حوالے سے بات کی ان کو. تو میں نے کہا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی ایموشنلی انٹیلیجنٹ اپنی لائف میں؟ آفٹر ڈسکسنگ دا ڈیفینیشن تو سیٹ کی یس میرے فادر. تو میں نے کہا کہ مطلب کیا آپ نے اس کو اسیس کیا ہے ان کو، اور کیسے آپ یعنی کس کرائٹیرین کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ؟ کہتے ہیں وہ اتنا زیادہ ایکسپریس نہیں کرتے ہیں. سو میں نے کہا آپ کے نزدیک جو لوگ ایکسپریس نہیں کرتے ہیں وہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میم، چونکہ جو بہت لاؤڈر ایکسپریشن دیتے ہیں تو وہ تو ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہوں گے نا. سو اس طرح کی مسکنسیپشن ہماری سوسائٹی میں ہیں، کیونکہ سپریشن کو آئی ڈونٹ نو وائی اتنا زیادہ ایڈووکیٹ اور ایڈمائر ہماری سوسائٹی میں کیا. انفیکٹ یہ ایکسپریشن سے زیادہ ڈینجرس ہے. اور میں ایک اسٹڈی پڑھ رہا تھا، اس میں بتایا کہ جو مرد حضرات ہیں ان کی موت جلدی واقع ہو جاتی ہے. دیٹ از دا ریزن کہ وہ ایموشنس کو ایکسپریس نہیں کرتے ہیں. سوری آپ کی بات کاٹ رہی، میں سوچ رہی تھی آپ کہیں جن کی ایموشنل انٹیلیجنس ویک ہے تو وہ جلدی مر جاتے ہیں. نہیں، میل جو ہیں ان کو میل ڈومینیٹنگ سوسائٹیز میں اسپیشلی یہ سکھایا جاتا ہے کہ لڑکے تو نہیں روتے، رونا تو نہیں چاہیے، ایکسپریس نہیں کرنا چاہیے. اپنے جذبات کو جو لوگ دبا کے رکھتے ہیں انہیں زیادہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ سمجھا جاتا ہے. ماسکنگ جس کو ان ادر ورڈ، جو مائکرو ایڈکشنز بھی ہم یہاں پر کرواتے ہیں، کہ ماسکنگ کو زیادہ ایڈووکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہماری ٹرو فیلنگس کسی پہ ظاہر نہیں ہونی چاہیے، میل کو رونا سوٹ نہیں کرتا ہے، اسٹف لائک دیٹ. اس طرح کی بات جو ہے وہ مجھے یاد ہے جس پہ آپ نے کہا تھا کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر ہمارے ٹیئر گلینڈس نہیں ہونے چاہیے. ٹیئر گلینڈس نہیں ہونے چاہیے. لیکن یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ سمجھ لیں کہ سوشل ایک قسم کی بہت ساری چیزوں کو، جو خراب چیزوں کو ایکسیپٹنس دی گیا، تو اس چیز کو بھی زیادہ ایڈمائر کیا جاتا ہے کہ جو لوگ ایکسپریس نہیں کرتے، جو لوگ اتنے ایکسپریسو نہیں ہوتے، اور وہ جو ماسک کرتے ہیں اپنی ایموشنس کو، تو وہ پھر ٹھیک بندے ہیں، یعنی وہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ لوگ ہیں. تو لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے ہم نے اس پہ کافی بات کی تھی کہ سپریشن مینجمنٹ نہیں ہوتی. مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے، مینجمنٹ ایموشنل مینجمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی فیلنگس کو اس طرح سے ایکسپریس اور مینیج کریں کہ جس میں آپ بھی سفر نہ کریں اینڈ اگلا بندہ بھی سفر نہ کرے. سو ایموشنل انٹیلیجنس سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو یور سیلف اینڈ دا ادر پرسن آلسو. یعنی صرف یہ میرے تک محدود نہیں ہے، جس کے ساتھ میرا انٹریکشن ہے، جس کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ ہے میری فیملی، فرینڈس، کو ورکر، سب کے ساتھ میں اپنے ایموشنس کو کیسے ہینڈل کرتی ہوں. جیسے یہاں پر سبطین صاحب آپ اگری کریں گے کہ پیشنٹس ہمارے ہوتے ہیں جو ایڈکٹ بھی ہوتے ہیں، سائیکیٹری پرابلم کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. اچھا، اب ان کی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے
ان کا جو پرابلم ہے, یعنی ہم جن پیشنٹس کو ڈیل کرتے ہیں ان کے ساتھ ہی ایموشنل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, بیہیورل ایشوز ہوتے ہیں. تو جب ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ جتنا سیکھتے ہیں, آئی کلیم اٹ کہ ہم جتنا اپنے پروفیشن میں سیکھتے ہیں نا, اور اس کا اتنا فائدہ ہماری نارمل لائف میں ہوتا ہے. بالکل ہماری پرسنل لائف میں اتنا اس کا فائدہ آتا ہے کہ آپ ایک ٹائم پر لیٹ سپوز 4-5 لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں جو کہ ایموشنلی ڈسٹرب ہیں, آپ ہر وقت اپنے آپ کو یاد کرواتے ہیں کہ جی آپ نے کیسے ایموشنلی اسٹیبل ہو کر ان سے بات کرتے ہیں. اٹس بیکم اے ہیبٹ آئی تھنک. تو وہ جو مینجمنٹ ہے ہماری ایموشنل مینجمنٹ ہے, جو مینیج کرنا کہ اپنی فیلنگس کو نہ صرف انڈرسٹینڈ کریں بلکہ اس کو مینیج کریں اکارڈنگلی, جو کہ لاسٹ پروگرام میں ہم نے یہ 2 کمپوننٹس آف ڈسکس کیے تھے کہ سیلف اویئرنیس اینڈ سیلف مینجمنٹ. اور آج ہم نے ڈسکس اس پہ تھوڑی بات کر کے پھر ہم سوشل اویئرنیس پہ بات کریں گے کہ لوگوں کو ہم کیسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, ان کی فیلنگس کو کیسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, اور پھر اس کو اکارڈنگلی مینیج کیسے کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ریلیشن شپ مینجمنٹ کیا ہوتا ہے. سو سیلف اویئرنیس پہ آپ بھی کوئی اگر انپٹ دینا چاہیں. آئی ریممبر اس پہ ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ سیلف اویئرنیس مینس کہ آپ اپنی جس کرنٹ سچویشن سے گزر رہے ہیں ان کو آپ لیبل کر سکیں. جیسے اگر میں کسی ایموشنل ایکسپیرینس سے گزر رہا ہوں اس کو میں ٹائٹل دے سکوں. جیسے لوگوں کی ایموشنل وکیبلری بہت ویک ہوتی ہے, وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ میں اچھا محسوس کر رہا ہوں یا میں برا فیل کر رہا ہوں. حالانکہ اچھی بہت ساری فیلنگس ہیں اور بری فیلنگس کی بھی ایک لمبی لسٹ ہے. تو سیلف اویئرنیس کا مطلب ہے کہ اپنی ایموشنل وکیبلری کو بھی انکریز کرنا, آپ کس سچویشن سے گزر رہے ہیں, پلس آپ کو اپنے ٹریگرز کا پتہ ہونا چاہیے کہ جب میں ایسی سچویشن میں ہوتا ہوں, جب میری بات نہیں مانی جاتی, جب فلانا شخص مجھ سے ملتا ہے تب مجھے غصہ آ جاتا ہے. تو یہ یہاں سچویشنل ٹریگرز بھی ہو سکتے ہیں. تو ٹریگرز کو آئیڈینٹیفیکیشن یہ فرسٹ اسٹیپ ہے, مینجمنٹ تو پھر اس کے بعد ہوتی ہے. دیکھیں سوشل سیلف اویئرنیس میں یعنی اگر ہم سمپل ڈیفینیشن کو ایکسپلین کریں تو وہ یہ ہے کہ آپ ایسی انڈرسٹینڈنگ اپنی فیلنگس کی رکھنا, یعنی انڈرسٹینڈ کرنا اپنی فیلنگس کو, اپنی موٹیویشن کو, اور اس کا انفلوئنس جو ہے وہ دوسروں پر کیا ہو سکتا ہے. یعنی اپنی فیلنگس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کا انفلوئنس دوسروں پر بھی یہ دیکھنا کہ میں اگر بہت زیادہ شاؤٹ کروں یا ری ایکٹیو وے میں چیزوں کو ڈیل کروں تو دوسروں پر اس کا کیا انفلوئنس ہو سکتا ہے. تو یہ سیلف اویئرنیس ہے. اینڈ سب سے امپورٹنٹ چیز کہ جو ہم اپنے آپ کو سنا رہے ہیں ایموشنل اسٹیٹ کی ریزن ایکچولی میں وہ ہے, دس از دا جو آئیڈینٹیفیکیشن. سبجیکٹیولی ہم بائزڈ ہوتے ہیں, اپنی غلطیاں نہیں دیکھ سکتے. موڈ ہمارا خراب ہوتا ہے فار اینی ریزن اور ہم کہتے ہیں کہ مجھے گھر والے سمجھ نہیں سکتے, گھر والوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے, یا تمہاری وجہ سے ایسا ہو رہا ہے, یہ بندہ مجھے بہت غصہ دلاتا ہے, یہ انوائرمنٹ مجھے بہت غصہ دلاتا ہے, جب بھی میں اس جگہ پر آتا ہوں یا جب بھی میں ایسے لوگوں سے ملتا ہوں, فلاں سے ملتا ہوں, میں بہت انوائے ہوتا ہوں. اینڈ آپ یقین کریں ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسی پرابلم کی وجہ سے لوگوں سے ملنا جلنا ہی چھوڑ دیتے ہیں, بجائے اس کو اب اس کو وہ مینجمنٹ کہہ رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی دیٹس ایکسپیرینشیل اوائیڈنس ہے نا, یہ بالکل اوائیڈنس ہے کہ جو پینفل ایموشنز ہیں, جو چیزیں پین دیتی ہیں آپ کو, آپ سمپل اس کو اوائڈ کر دیں. اب سائنس اور ریسرچز یہ کہتے ہیں کہ آپ ہر وقت ہر کسی کو اوائڈ نہیں کر سکتے, اینڈ آپ کو برین یہ سیکھ جاتا ہے کہ جہاں پر تمہیں تھوڑی تکلیف آئی ہے جسٹ اوائڈ دیٹ. تو اس طرح ہم سیریس ایشوز کو بھی اوائڈ کرنے لگ جاتے ہیں, اور ہم پھر کیپیبل نہیں رہتے, یعنی ہماری کیپیسٹی نہیں بلڈ اپ ہوتی کہ ہم چیلنجز کو فیس کر سکیں. سو انڈرسٹینڈ کرنا کہ میری جو فیلنگز ہیں مثال کے طور پر جیلسی کی ہیں, اب یہ اپنے آپ کو منانا بڑا مشکل کام ہے. نہیں میں تو جیلس نہیں ہوں, اور پھر ہم اس کو بڑے شوگر کوٹ وے میں اور بڑے نہیں ایسی بات نہیں ہے, I care for you, نہیں یہ تو ہیلدی کمپٹیشن ہے اور میں تو پازیٹیو کرٹیسزم کو لیتا ہوں, یا اس طرح کی بات چیت کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ڈیفیکلٹ چیزیں ہیں, ہم یہ نہیں چاہتے کہ بہت ہی زیادہ آپ سپر ہیومن بن جائیں, بٹ کم از کم آئیڈینٹیفائی ضرور کرنا سیکھیں کہ جو میری فیلنگز ہیں, جو مجھے انوائنس ہوتی ہے, جو مجھے کسی کو دیکھ کر تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے, تو اس کا ریزن واقعی میں وہ بندہ ہے کہ سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو مائی سیلف. میں اس کو اتنا ایک پروسیس, کیونکہ ٹیکنیکلی ہم ایک پروسیس کرتے ہیں. ایموشنز کے بارے میں کہا جاتا ہے دے آر انرجیز, یعنی اگر ایموشن کا ورڈ بھی ہم ڈسکرائب کریں نا تو ایموشن مین انرجی ان موشن,
کہ یہ انرجیز ہوتی ہیں ہماری فیلنگ, چاہے وہ غصہ ہے, چاہے وہ لو ہے, چاہے وہ سیڈنس ہے, فیئر ہے. سو یہ ساری ہماری انرجیز ہوتی ہیں, کیمیکل انرجیز, ایگزیکٹلی کیمیکل انرجیز ہیں, اور یہ فزیکل سمٹمز لے کر آتی ہیں. آپ دیکھیں سیڈنس میں باڈی اتنی تھک جاتی ہے, آپ کا اٹھنے کو دل نہیں کرتا. انزائٹی میں آپ کی پیلپیٹیشن ہوتی ہے, ہارٹ ریٹ انکریز ہوتا ہے, سویٹنگ ہوتی ہے, ایون اتنا زیادہ آپ کو جیسے فریکوینٹ یورینیشن ہے, تو باڈی پورا سسٹم سمٹمز بتا رہی ہوتی ہے کہ نہیں مجھے فیئر ہے, اور فیئر میں یہ تمہاری باڈی فیل کر رہی ہے. بلڈ بیسیکلی آپ نے جو بات کی یہی ڈفرینس ہے فیلنگز اور ایموشن میں. یہ فیلنگز پلے ان دا تھیٹر آف مائنڈ اینڈ ایموشنز پلے ان دا تھیٹر آف ہول باڈی. سو وہ جو فیلنگز ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ بندہ مجھے بڑا غصہ دلاتا ہے, تو یہ جسٹ اے فیلنگ. اب یہ بندہ جو غصہ دلاتا ہے اور اس کا رومینیٹ کر کر کے یہ بندہ مجھے غصہ دلاتا ہے, یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, اس نے فلاں. ناؤ سم تھنگ آئی اسٹارٹ ڈوئنگ ان مائی مائنڈ دیٹ کہ یہ ایسا ہے تو یہ ویسا ہے, جس نے میرے ایموشنل برین کو ٹریگر کر دینا ہے. اب یہ ٹیکنیکل کام ہم سب کر رہے ہوتے ہیں, لیسٹ بادر اور ریکگنائز بھی نہیں سم ٹائم ہم کر رہے ہوتے کہ ایکچولی میں ہم اپنی وہ جو میں کسی کو الزام دے رہی ہوں کہ ہی اور شی از ریسپانسبل فار مائی اینگر, لیٹ سپوز اینگر کی بات اگر کر رہے ہیں, بٹ ایکچولی میں آئی ایم ریسپانسبل فار مائی اینگر اینڈ اینی ادر فیلنگس. سو وہ جو صحیح انڈرسٹینڈنگ ہے, نمبر 1 کمپوننٹ یہ. ہمیشہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ لوگ جو ہیں وہ کبھی کسی پہ یہ نہیں کہیں گے فلاں نے میرا موڈ اپسیٹ کر دیا, فلاں نے, وہ پتہ ہے کہ میں ہی ریسپانسبل ہوں. اٹس لائک گیونگ ریموٹ جو ہمیں کنٹرول کرتا ہے وہ ہم کسی اور کو دے دیں کہ وہ ہمارا غصے کا بٹن دبا سکے, وہ ہمیں خوشی کا بٹن دبا سکے. تو فرسٹ اسٹیپ تو یہی ہے کہ ٹیکنگ ریسپانسبلٹی آف یور اون ایموشنز, کہ ہم جیسا فیل کرتے ہیں, جن جذبات سے ہم گزرتے ہیں, اس کے ذمہ دار بھی ہم خود ہی ہیں. اور اٹ کمز ان اویئرنیس کہ ہمیں پتہ بھی ہو. یہ سیلف اویئرنیس ہے نا. سیلف اویئرنیس میں کانفیڈنس کی تھوڑی بات کرتے ہیں, کیونکہ سیلف اویئرنیس میں دیکھیں ہم سب بہت شائع سم ٹائم فیل کرتے ہیں کہ اپنی اسٹرینتھس کو تو ہم بہت اون کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آئی ایم آنیسٹ, آئی ایم فلاں, آئی ایم, لیکن جیسے ہی ویکنیسز کی بات آتی ہے تو ہم تھوڑی سی ڈنڈی مار جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہاں تھوڑا سا میں غصے کا تیز ہوں, اگر مجھ سے کوئی غلط بات نہ کرے, جب مجھ سے کوئی غلط بات کرتا ہے تو پھر مجھے غصہ, یہ ہم ادھوری ذمہ داری اٹھا رہے ہیں اگر لگا کے. اگر سو ہم اپنی ویکنیسز کو اتنا اون نہیں کرتے. سو ایموشنل انٹیلیجنس میں سیلف اویئرنیس کا کمپوننٹ آپ کو اتنا کانفیڈنس دیتا ہے. یعنی جو لوگ ایموشنل انٹیلیجنس کو پوزیس کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں کانفیڈنس کی ایک ٹریٹ ہوتی ہے, دے آر کانفیڈنٹ پرسن. ان کو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ جو ان کی اسٹرینتھس ہیں اس کو بھی اون کرتے ہیں, جو ان کی ویکنیسز ہیں اس کو بھی اون کرتے ہیں. لیٹ سپوز میں آپ کو کہتی ہوں کہ نیکسٹ پروگرام میں آپ نے فلاں کوئی مشکل سا کوئی کام آپ کو دے دیتی ہوں. سو اب آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوں گے تو آپ کیا جواب آپ کا ہوگا؟ اگر تو میں ویک ہوں گا اس میں تو میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ دس ایریا از ویک, میں اس میں کمانڈ حاصل نہیں کرتا, تو آئی ووڈ لائک یور ہیلپ. آپ مجھے کچھ ریڈنگ مٹیریل ریکمینڈ کر دیں گی یا ہم اس پہ میوچولی کوئی کام کر سکیں گے. آئی گیس اس کا کانفیڈنس ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کریں. ایگزیکٹلی, یعنی آپ یہ نہیں کہہ رہی نہیں میں اوکے آپ بے فکر ہو جائے, میں بالکل نارملی ہم سب یہ اپنا جو پرسونا دوسروں کے سامنے کرتے ہیں تو اس کو کرنے کے لیے ہم ایسی کمٹمنٹس بھی کر لیتے ہیں جو ہمارے بس میں نہیں ہوتا ہے. سو ناؤ دس از کال کانفیڈنس کہ مس مجھے یہ میرا ایریا تھوڑا سا ویک ہے, تو اگر آپ مجھے ہیلپ کرتی ہیں, اگر آپ مجھے ہیلپ کرتی ہیں, گائڈ کرتی ہیں, تو ڈیفینیٹلی آئی ول ڈو. سو دس از کال کانفیڈنس. جب آپ اس کانفیڈنس کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ای کیو جو ہے وہ ٹھیک ہے, آپ کا ای کیو جو ہے. اب جب اس کانفیڈنس کے ساتھ آپ ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی مینیج بھی کرتے ہیں نا. دوسری امپورٹنٹ چیز سیلف اویئرنیس میں دے آر مور کانشیس, وہ کانشیس لیونگ پر بلیو کرتے ہیں, یہاں پر پریزنٹ پر, مائنڈفل لیونگ پر. سو ایموشنلی انٹیلیجنٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کانشیس بھی ہوتے ہیں, کانفیڈنٹ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر جو مینجمنٹ کی ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ اگر میں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ جی میرا غصہ اس وجہ سے ہے کہ میں بہت لیٹ سپوز کہ ہم ایک آئیڈیل اسٹیٹ ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک بندہ ہے جس کو دیکھ کر غصہ آنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ تھراپسٹ ہیں اور میں آپ کے پاس آتی ہوں کہ جی ہیلپ می آؤٹ, اس کو دیکھ کر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اور میں چیزیں بھی توڑتی ہوں, میرے ابیوزو بھی ہوتی ہوں, میں نے اس کو مارا بھی ہے اینڈ آل دیٹ. سو آپ مجھے کہتے ہیں کہ جی اچھا ہم ایموشنل مینجمنٹ پر کام کرتے ہیں, تو لیٹس ٹاک اباؤٹ یور سیلف اویئرنیس. آپ مجھے ایجوکیٹ کرتے ہیں
اینڈ اب میں سمجھتی ہوں، آپ مجھے بتاتے ہیں کہ جی اصل میں وہ بندہ نہیں پرووکیٹو، اصل میں دس از سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو یور سیلف، یو ہیو ٹو ورک آن یور سیلف فرسٹ. میں سمجھ جاتی ہوں آپ کی اس بات کو جو بہت ریئر ہے جی. سو میں سمجھ جاتی ہوں اور میں آپ کو کہتی ہوں کہ جی اچھا پھر آپ مجھے گائیڈ کرتے ہیں کہ جی مس یہ دیکھیں کہ جو آپ رومینیٹ کرتی ہیں اپنے مائنڈ میں اور جو اوائڈ کرتی ہیں، دیز آر دا بیسک پرابلمس، یو ہیو ٹو ورک آن اٹ. کہ آپ کو رومینیٹ نہیں کرنا ہے، کیپ آن تھنکنگ نہیں آپ نے کرنا ہے، اور آپ نے اوائڈ بھی نہیں کرنا ہے. میں سب کو ایسے بتا دوں، اس نے بہت لمبا پروسیجر کافی چھوٹے وقت میں ایکسپلین کر دیا. It takes a lot of time. Definitely کسی کو یہ بتانا کہ you have a problem، وہ acceptance is very difficult. لیکن سپتین صاحب ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں to some extent تو accept کر کے ہی ہماری ہیلپ لیتے ہیں. وہ یہاں تک آئے ہیں میرے خیال سے اسٹگما کو فائٹ کرتے ہوئے ایک سائیکیٹرک انسٹیٹیوشن میں. They are very courageous people, I must say that. اپنی مان لینا کہ yes I have a problem. Coming back to the example. So میں نے identify کر لیا، آپ نے مجھے بتایا کہ مس یہ نہیں کرنا آپ نے. پھر مجھے کیا کرنا ہے؟ سیلف مینجمنٹ جس کو کہتے ہیں. سیلف مینجمنٹ تو مجھے کرنا کیا جی؟ آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اس بندے کی بات بری لگتی ہے تو ود دا ہیلپ آف کمیونیکیشن اسکل ٹاک اباؤٹ، آپ ان سے بات کر سکتی ہیں. یہ اب آپ مجھے مینجمنٹ دے رہی ہیں. آپ میں کہتی ہوں آپ سے کہ جی میں تو اس کو دیکھنا نہیں برداشت کر سکتی، تو آپ مجھے بات کرنا کہہ رہے ہیں، تو آپ کہتی ہیں کہ چلیں پہلے ورک آن، پہلے اپنی ایموشنز پہ آپ اپنی فزیکل اسٹیٹ پر کام کریں. جسٹ کام ڈاؤن یور سیلف. ڈیپ بریدنگ کی کوئی ایکسرسائز مجھے بتاتے ہیں، ریلیکسیشن ایکسرسائز بتاتے ہیں، تو آئی پریپیئر مائی سیلف کہ جی اب یہ مجھے ایک ایجنڈا کرنا ہے. سو ناؤ آئی ایم مینیجنگ مائی سیلف نا، کہ آئیڈینٹیفائی میں نے کر لیا کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود می. میں جو رومینیٹ کرتی ہوں دس از دا رسپانسبل تھنگ جو کہ مجھے اس طرح سے پرووک کروا دیتی ہے. پھر میں مینیج کرنا شروع کرتی ہوں، کام ڈاؤن اپنے آپ کو کرتی ہوں. دین پھر میں اس بندے سے بات کرتی ہوں کہ جی یہ جو آپ اتنا تلخ بات کرتے ہیں تو مجھے اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے when you are saying that simply assertive language میں کی زبان بولنا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا. Exactly. اب یہ ایک میتھڈالوجی ہے نا. پہلے میں اس کو مل ہی نہیں رہی تھی جس کے کوئی ریزلٹس نہیں آ رہے تھے. یہاں پر یہ پوائنٹ کہ پہلے آپ جو طریقہ کار استعمال کر رہے ہیں اگر تو اس سے کوئی ریزلٹس آ رہے ہیں تو کیپ ڈوئنگ، لیکن اگر اس سے ریزلٹ نہیں آ رہے تو ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو چینج یور میتھڈالوجی. تو آپ کو ریزلٹ اورینٹیڈ میتھڈالوجی بنانی چاہیے. سو آپ کو دس از کالڈ مینجمنٹ. سو سیلف اویئرنیس، سیلف مینجمنٹ. اف یو یوز دا کمیونیکیشن اسکل یو کین. اف یو ریلیکسیشن ایکسرسائزز ہیں اس کو یوز کریں. ایکسپوئر ہے، سم ٹائم ہم فیئرفل ہو جاتے ہیں اور ہم اوائڈ کرتے ہیں، تو اس میں ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ جیسے سوشل انزائٹی بہت بڑا ہے، سو لیسٹ ٹو موسٹ ہیرارکی میں آپ اس کو ایکسپوئر کرنا شروع کریں. اب یہ تو کچھ چیزیں ہوں گی جو ہماری اپنی ذات سے، لوگوں سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہوتی ہیں. بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مینیج کر لیتے ہیں بٹ وہ دوسروں کے ساتھ ریلیشن شپ کو مینیج نہیں کر پاتے. سب سے بڑی پرابلم کیا ہوتی ہے آپ کے نزدیک، بینگ اے تھراپسٹ اگر آپ بتائیں، سائیکالوجسٹ؟ میرے خیال سے ہمیں یہ اندازہ لگا لینا کہ سامنے والا کس ایموشنل اسٹیٹ میں ہے، اس میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے. جیسے میں ابھی غصے میں ہوں، اداس ہوں، پھر بھی میرے لیے کچھ حد تک آسان ہے، لیکن سامنے والا شخص کس بات پہ ناراض ہو جاتا ہے، اداس ہو جاتا ہے، یا اسے غصہ آتا ہے، وہ اسے یہ بات چڑچڑاپن کی طرف لے جاتی ہے، اس کا اندازہ لگانا یہ اگر ہم سیکھ جائیں تو کافی ہیلپ ہو. دیکھیں دوسروں کی ہمیں ریئیکشنز کا سم ٹائم سمجھ تو آ رہی ہوتی بٹ ہم اون کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے، کیونکہ ہم اپنی تکلیف میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. قصور نہیں ہوتا کسی کا بھی. وہ ایکچولی میں ہم یہ ایموشنز کی بات کر رہے ہیں، تو ہیٹیڈ ایموشنز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہم اتنی تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں نہیں یاد رہتا، ہم نہیں رجسٹر کر پاتے اپنے اگلے بندے کی تکلیف کو. اور ریلیشن شپ میں خاص کر کے سوشل اویئرنیس بہت ضروری ہے. دوسرے کیا فیل کرتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا دوسرے کیا فیل کرتے ہیں؟ یعنی لیٹ سپوز آپ کا کلوز ریلیشن ہے اور آپ کو بار بار ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں، یہ میری بات کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں ہمیں ریلیشن شپ میں سم ٹائم ایسے ڈیفیکلٹیز کا سامنا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو کہ جو میں بات کرتا ہوں یا کرتی ہوں یہ مس پرسیو بہت کر لیتے ہیں. مس پرسیپشن میرے خیال سے پرائمری ایشو یہی ہوتا ہے. ازمپشن جس کو کہتے ہیں نا کہ ازیوم، جہاں پر ریلیشن شپ پرابلم ہے. میں بہت دفعہ اس چیز کو آبزرو کیا ہے اپنے کلائنٹس میں بھی
کمیونیکیشن نہیں ہوتی اور پھر ایک کمیونیکیشن کے گیپ کو assumption فل کر رہی ہوں. دیکھا اس نے جو میری طرف دیکھا ہے نا, اس کا یہ مطلب ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجھے ڈس لائک کرتا ہے, اپنے سے کوئی اندازے غلط لگا لینا. سو یہ ایک پرابلم آتی ہے. فیلنگس کو ہم کیسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, دوسروں سے کیسے اویئر ہو سکتے ہیں ان کی فیلنگ سے, کیونکہ ایموشنل انٹیلیجنس ہے. میرے خیال سے سمپلی پوچھ نہیں لینا چاہیے کہ آپ نے مجھے یوں دیکھا تھا تو اس کا کیا مطلب, اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ کیا کہیں گے آگے سے, ڈیفینسو ہو جائیں گے. ڈیفینسو نہیں, میں نے تو ایسا نہیں دیکھا, بٹ آپ سینس کر رہے ہیں کہ there is something wrong with him, کہ مجھے یہ جو ہے وہ اگر یہ گھوریاں ڈال رہا ہے تو پھر میں اس کو کیسے میسج دوں کہ یہ جو آپ کی اسٹیئر آپ مجھے کر رہے ہیں تو میرے خیال سے وہ ڈیلیور کرنے کا ہنر نہیں آتا, وہ اسکل ویک کر. دیکھیں پہلے تو اسیسمنٹ کی بات ہم کر رہے ہیں نا, کہ وہ بندہ گھوریاں کیوں ڈال رہا ہے, اس کی فیلنگس کو انڈرسٹینڈ کرنا. پہلی بات تو ہم یہ کر رہے ہیں نا. پہلے جیسے ہم نے کہا اپنی فیلنگس کو انڈرسٹینڈ کرنا, ان کو مینیج کرنا. تھرڈ کمپوننٹ آف ایموشنل انٹیلیجنس, ان کی فیلنگس کو, دوسروں کی فیلنگس کو انڈرسٹینڈ کرنا. اب سوال آتا ہے ہاؤ. سو سمپل از دیٹ. یہاں پر ایک نئی, بہت سارے ہمارے ویورز نے یہ سنا بھی ہوگا, ایمپتھی ایک ورڈ ہوتا ہے. مطلب ایک سمپتھی ہوتا ہے اور ایک ایمپتھی ہوتا ہے. سمپتھی سب ٹینس آپ کیا ہوتا ہے, آپ کا ایک انٹرویو ہوگا, دوسروں کے جذبات میں ان کے ساتھ بہہ جانا. میرے خیال سے جس کنڈیشن میں سامنے والا ہے میں بھی اس کنڈیشن میں چلا جاؤں. یہاں سے ہم سمپلی ہمدردی کہتے ہیں. اگر کوئی کسی کی فوتگی ہو گئی ہے, میں وہاں افسوس کرنے جاتا ہوں اور وہ شخص کافی رو رہا ہے, اور میں اسے تسلی دینے کی شکل میں میں بھی رونے لگ جاتا ہوں ساتھ, تو یہ سمپتھی ہوگی. آپ کے نزدیک یہ ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں, کیونکہ اگر میں بھی رہوں گا اور اس طرح ہر شخص اگر سمپتھی کر رہا ہے تو میرے خیال سے اگر وہاں 50 لوگ ہیں, 50 کے 50 رو رہے ہیں. تو آپ کے کہنے کے مطابق کہ اب اگر آپ کسی کو کنسول کر رہے ہیں تو آپ کو رونا نہیں چاہیے. رونا نہیں چاہیے, ہمیں ان کے جذبات کو سمجھنا چاہیے. اب اس سمجھنے میں اگر آپ کا رونا آ رہا ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن سمپتھی کیا جو سائیکالوجی میں اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے, جو کہ جس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سمپتھی یا ہمدردی نہیں کرنی چاہیے, ایمپتھی کرنی چاہیے, ریلیٹ کرنا چاہیے. اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ جب ہم کسی سے سمپتھائز کر رہے ہوتے ہیں سو انکانشیسلی اور کانشیسلی ہم اگلے کے موڈ کی ذمہ داری لے لیتے ہیں, اور اس کے کان یہ سننے کو ترس نہیں رہے ہوتے کہ تم چلو کوئی بات نہیں, اٹس اوکے ود اٹ, اور ہمت کرو یہ, اور چلو بیٹھ کہیں کھانا کھانے چلتے ہیں. اچھا, زیادہ تر غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ میرے خیال سے سب سے بڑی غلطی یہی ہوتی ہے کہ جب کوئی آپ سے اپنے کوئی جذباتی ہو رہا ہے آپ کے سامنے, تو ہم اس کو فوراً سے حل دینے لگ جاتے ہیں کہ اچھا موڈ ٹھیک کرو, کوئی بات نہیں, اچھا چلو یہ کھانے چلتے ہیں, مووی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں اگر کوئی سیریس کیسز کی بات کر رہی ہوں کہ اگر ایک کوئی خاتون کو ڈیورس ہو رہی ہے اور وہ اس گریف میں ہے اور وہ اپنی فرینڈ سے یہ بات کر رہی ہے کہ میری شادی ٹھیک نہیں چل رہی ہے, اور فرینڈ آگے سے ہمدردی کے طور پر اس کو کہتی ہے کوئی بات نہیں, ایسی زندگی سے بہتر ہے کہ تم اکیلی رہو, اور ڈیورس ریٹ تو اب اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے, وی ہیو رائٹ اینڈ اسٹف لائک دیٹ, تم اپنا موڈ مت خراب کرو, چلو ہم مووی دیکھنے چلتے ہیں, چلو میں تمہیں ڈنر کرواتی ہوں, چلو شاپنگ پہ چلتے ہیں. اور کہیں نہ کہیں پر ہم اس کے موڈ کی ذمہ داری لے رہے ہیں کہ جی تمہیں ذرا موڈ اپنا ٹھیک کر دو. ایمپتھی اس وقت ایکچولی میں, اگر ہم اور آپ بھی ایسی سچویشن سے ہم بھی گزرے ہوئے ہیں, بہت دفعہ ہم بھی گریف میں اور اس طرح کی ایموشن سے گزرے ہوئے ہیں, تو وہاں پر یہ چیز نہیں سننے کو دل چاہ رہا ہوتا کہ چھوڑو ٹھیک ہو جائے یہ ساری چیزیں. وہاں پر جو آپ کے کان ترس رہے ہوتے ہیں سننا, وہ یہ کہ کوئی یہ اکنالج کر لے کہ میں کن فیلنگ سے گزر رہا ہوں. سو کوئی ایک بندہ اگر ہمیں یہ کہتا ہے نا کہ بڑی تکلیف ہے آپ کی, بہت مشکل ہے آپ کے لیے, اٹس ڈیفیکلٹ فار یو, آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ, میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کے لیے بہت مشکل ہے یہ بات. ایسے حالات میں آپ جس ایموشن سے گزر رہے ہو اس چیز کی اس کو تصدیق کر دینا کہ یہ ایسا ہے. اگر آپ اداس ہو تو ایسے حالات میں لوگ اداس ہوتے ہیں, بالکل یہ سننا جو ہے بالکل ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں. بالکل. سو ایمپتھی جو ہے وہ انفیکٹ جو ہے اس پہ بہت ڈیٹیل بات ہم کریں گے آج, انفیکٹ کہ لوگوں کی فیلنگس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں اور اس سے ریلیشن شپ کتنا امپروو ہوتا ہے. آپ ایک دفعہ اس اسکل کو اپنی لائف میں لے کر آئیں اینڈ یو ول سی دا ڈفرینس ان یور ریلیشن شپ کہ کتنا امپروو ریلیشن ہوتا ہے جب ہم دوسروں کی فیلنگ سے کنیکٹ کرتے ہیں. دوسروں کی فیلنگس کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری نہیں لینی چاہیے.
ان کی فیلنگس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہمارا جاب ہوتا ہے, وچ از کالڈ جی. ایمپتھی پہ مزید بات کریں گے, ایمپتھی کو ہم کوشش کریں گے کہ سادہ لفظوں میں بیان کر سکیں. ہمارے ساتھ رہیے. کہ والدین جب اپنے بچوں کو کنفرنٹ کرتے ہیں کسی بھی برے کام یا نیگیٹو یا بیڈ بیہیویئر کی طرف, تو ڈیفیکلٹی یہ آتی ہے کہ عام طور پہ بچے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ برے ہیں, اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے کانفیڈنس اور سیلف اسٹیم کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. اور یوزلی جو عمر ہوتی ہے 10 آنورڈ ٹل 30 یا ٹل 20, یہ 10 to 20 ایج جو ہے اسپیسیفکلی یہ بہت امپورٹنٹ ہے بچوں کی پرسنالٹی شیپنگ کے حوالے سے. ویسے تو ساری شروع سے عمر کہتے ہیں کہ 7 سال تک بڑی امپورٹنٹ عمر ہے, لیکن جب ارلی ایڈولسنس اور اس کے بعد ارلی ایڈلٹہڈ میں جب بچوں کی پرسنالٹی شیپ اپ زیادہ اسٹرکچرلی ہو رہی ہوتی ہے, جب وہ انوائرمنٹ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, اس وقت اگر انہیں یہ لگے کہ میں برا ہوں اور میرے کام اگر میں کوئی ہے تو وہ برا نہیں ہے, تو دین ان کی پرسنالٹی پہ یہ بہت برا ایفیکٹ ڈالے گی. جب کوئی مریض ہوتا ہے کسی بھی کرونک ڈس آرڈر کے اندر, کرونک ڈس آرڈر سے میری مراد ہے کوئی ایسی بیماری جو کہ لائف لانگ ہوتی ہے, جیسے ڈرگ ایڈکشن ہے, جیسے الکوہولزم ہے, جیسے کارڈیو ویسکولر پرابلمس ہیں, جیسے ڈائبٹیز ہے, جیسے ہائپر ٹینشن ہے, تو ہمیں لگتا ہے کہ صرف ایک ہی فرد افیکٹ کرتا ہے اس ڈیزیز سے ڈائریکٹلی. لیکن جب ہم شیڈو آف النس کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مریض جو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے وہ تو افیکٹ کرتا ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پوری کی پوری فیملی بھی افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. میں یہاں پہ خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گی ان فیملیز کا جو کہ ڈرگ ایڈکشن جیسے مسئلے سے نہیں نپٹ رہی, بلکہ کوئی اور مسائل ان کی زندگی میں ہیں جو لانگ لاسٹنگ ہیں. جیسے کوئی پیرالائزڈ پیشنٹ گھر پہ ہے اگر, تو ان کی زندگیوں میں بھی وہی مسائل آتے ہیں جو کہ کسی ایسی فیملی کو بھگتنا پڑتے ہیں جن کے گھر میں کوئی پیارا نشے کا مریض ہوتا ہے. کیسے کچھ ٹریگرز, کچھ لائف ایونٹس, کچھ سٹریسز موڈ اور مزاج میں خرابی اور بیمار رویوں کے پیدا ہونے کا ذریعہ بن سکتے ہیں, اس میں کچھ ہمیں پلیز آپ بتائیے. جی, موڈ ڈس آرڈرز, اور اگر ہم خاص طور پہ بات کریں بائی پولر ڈس آرڈر کی, تو یہ ایک اس کو ٹریگر ڈیزیز بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بیسکلی ہے تو یہ جینیٹک ڈیزیز, اور لیکن ٹریگر ہوتی ہے کئی دفعہ ہوتی تو جینز میں ہے, لیکن کسی ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی وجہ سے یا ایکسٹرنل ایونٹ کی وجہ سے ٹریگر ہو جاتی ہے. اور ایک دفعہ اگر یہ بیماری ہو جاتی ہے تو کئی دفعہ مینجمنٹ کے دوران بھی اگر کوئی ایکسٹرنل لیول پہ یا انٹرنل لیولز پہ ایسے ٹریگرز اگر کا سامنا مریض کو ہو تو پھر سے ریلیپسز کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اس بیماری میں. ویلکم بیک ایوری ون. آپ دیکھ رہے ہیں ایگزیکٹو اسکلز شو. ہم ایمپتھی پہ بات کر رہے ہیں آج, ایموشنل انٹیلیجنس پہ بات کر رہے ہیں, جس پہ ہم تھرڈ کمپوننٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں, سوشل اویئرنیس, جس میں ایمپتھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. ایمپتھی کیا ہے؟ ایمپتھی دوسروں کے ایموشنس کو انڈرسٹینڈ کرنا, ان کے ساتھ کنیکٹ کرنا. تو مس آپ سے اب نیکسٹ کوشچن کہ کیسے کنیکٹ کیا جائے دوسروں کے ایموشنس کے ساتھ, امپتھائز کیسے کیا جائے؟ دیکھیں جیسے میں نے کہا نا, فیلنگس کو انڈرسٹینڈ کرنا, وہ ایک سینگ ہے نا کہ اگلے کے شو میں پاؤں رکھ کر دیکھنا. سو آپ فیلنگ سے کنیکٹ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں صرف ایکسپریس کرنا, اس میں فوراً سے ہم اس کی ایمپتھی کی اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں نان ججمنٹل اپروچ رکھنا, ریگارڈلیس کہ اگلا بندہ ٹھیک بات یہ رائے دیے بغیر کہ وہ صحیح بات پر رو رہا ہے یا غلط بات پر رو رہا ہے, وہ رو رہا ہے, اس کو ایکنالج کرنا, نان ججمنٹل ہونا. کیونکہ بہت سارے لوگوں کا رائے مختلف ہوتے ہیں نا. آپ دیکھیں کہ اگر ایک بندہ اپنے فون کی وجہ سے رو رہا ہے, جیسے ہمارے پاس یہاں پر پیشنٹس آتے ہیں تو وہ کافی تکلیف میں اس ٹائم پر ہوتے ہیں کہ ان کو یہاں پر رہنا ذرا ڈیفیکلٹ لگ رہا ہوتا ہے. اب ریگارڈلیس کہ رہنا کتنا ضروری ہے کہ ان کے علاج کے لیے, ان کی ہیلتھ کے لیے کہ ٹریٹمنٹ ہے, اس سے گزرنا ہے, ایگزیکٹلی یہ ان کی جو ہے میجر نیڈ ہے.
اب یہ ہے ایگریمنٹ ہمارا، یعنی یہ رائے ہماری ہے، یہ ٹریٹمنٹ کی رائے ہے، یہ ان کی فیملی کی رائے ہے، بٹ ان کی رائے یہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی میں ٹھیک ہوں اینڈ آل دیٹ، بٹ یہاں پر رہنا مشکل ہے. اب اگر اس وجہ سے کسی بندے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو وہ آنسو انجینوئن نہیں ہوں گے. اگر وہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے تو وہ غصہ انجینوئن نہیں ہوگا. اب کیسے ہم ایکسپریس کریں ایسے بندے کو؟ نارملی ہم کہیں گے کہ جی دیکھا آپ نے خود ہی پرابلم ہے، علاج ہے، یہ ساری چیزیں ایک اچھا رپور نہیں بناتی ہیں. سو ہمیں وربلائز کرنا ہوگا نان ججمنٹل ہو کے، ریگارڈلیس کہ میرا اور ان کا رائے کا اختلاف ہے، میں ان کی فیلنگ سے کنیکٹ کروں کہ اٹس ڈیفیکلٹ فار دیم ٹو لیو ہیئر، اینڈ نان ججمنٹل ہو کر پرسپیکٹو ٹیکنگ کر کے ان کا جو وہ سوچ رہے ہیں اس کو ایک دفعہ دیکھ کر دین پھر ان کی فیلنگ سے کنیکٹ کر کے نمبر 4 وربلائز کرنا. اب اگر ہم اسی کیس کی بات کریں، اسی ایگزامپل کی بات کریں، تو یہ کہنا کہ آئی کین انڈرسٹینڈ یور فیلنگس. یہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہمت کریں، تھوڑا سا عرصہ ہے، یہ ہے وہ ہے. جسٹ اب یہ میں فرسٹ بات کر رہی ہوں، ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی آپ یہ کہیں، لیکن آپ جب کسی کو ہیلپ کرتے ہیں ایموشنلی تو ایمپتھائز کرنا، اس کی سروسز کو ایکنالج کرنا، اس کی سروسز کو جس کو کہتے ہیں نا کہ اورینٹیشن دینا، ہیلپ کرنا، اس کی ایکنالج کرنا اس کے کام کو، تو دین جو ہے وہ آپ ایمپتھائز کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں مشکل سے مشکل جو پرسن ہوتا ہے اگر ہم ایمپتھی اس ریلیشن میں لے کر آتے ہیں، اس کی فیلنگ سے کنیکٹ کرتے ہیں، تو وہ جو ہے مجھے ایک وہ مووی ہے انڈین، میرے خیال سے اس کا نام منا بھائی ہے، فرسٹ والی، تو اس میں MBBS، تو اس میں نا یہاں پر ہم ایک ایموشنل انٹیلیجنس پر جب ویڈیوز دکھاتے ہیں نا تو اس کا ایک بہت شاندار کلپ ہے. وہ کلپ کیا ہے کہ وہ ایک بندہ صفائی کر رہا ہوتا ہے، فلور صاف کر رہا ہوتا ہے، if you remember. یہ سب نے دیکھی ہوگی آئی گیس جادو کی جپی. سو وہاں پر وہ فلور صاف کر رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ اس کا پور EQ جو ہے وہ یہ شاؤٹ بھی کر رہا ہوتا ہے، یہاں سے گزر رہے ہو، مت گزرو یہاں سے، یہ ہے تو وہ ہے. اب وہ جو کریکٹر ہے دا ہیرو وہ آتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں مت گزرو یہاں سے، وہ کہتا ہے کہ تم یہ اور تم یہ، وہ اس کو بڑا غصے سے بات کر رہا ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ بندہ اس کو کہتا ہے، ہیرو جو ہوتا ہے کہتے ہیں میرا نام، تم نے شکایت لگانی ہے میری، جاؤ، میں کسی سے نہیں ڈرتا ہے، آل دیٹ. کہتے نہیں مجھے تمہیں تھینک یو بولنا ہے. اب یہ جو سروس اورینٹیشن اور ایکنالجمنٹ کی میں بات کر رہی تھی کہ کہتے میں نے آپ کو تھینک یو بولنا ہے. وہ ایک دم سے بندہ سرپرائز ہو جاتا ہے کہ جی تھینک یو کس بات کے؟ کہتے سب جو لوگ ہیں ڈاکٹرز کی سروسز کو ایکنالج کرتے ہیں، تمہاری سروس کو کوئی ایکنالج نہیں کرتا، تو آئی وانٹ ٹو تھینک یو. اب وہ جیسے اس کو تھینک یو بولتا ہے بندہ کام ڈاؤن ہو جاتا ہے. اینڈ وہ جب کام ڈاؤن ہوتا ہے وہ اس کی فیلنگ سے کنیکٹ کرتا ہے. ایکچولی میں آپ اس کے وربٹم دیکھیں نا، اگر وہ ہیرو کے وربٹم کہ تم سب کا کام کرتے ہو، میں سمجھ سکتا ہوں، تمہیں کوئی تھینک یو نہیں بولتا، میں تمہیں تھینک یو کہتا ہوں اینڈ آل دیٹ، تو وہ اس کی فیلنگ سے کنیکٹ کر اور وربلائز بھی کر رہا ہوتا ہے. اینڈ آپ دیکھیں کہ وہ فوراً سے اس بندے میں چینج آتا ہے، اینڈ دین پھر وہ اسی فلور سے گزرتا ہے اور پھر کہتا ہے کوئی بات نہیں، ہو جائے گا، جس پہ وہ اتنا چیخ رہا ہوتا ہے پہلے. سو ایمپتھی اگر آپ نے دیکھنی ہے تو اس مووی کا وہ چنک بھی دیکھیں. سو وہ جو ہے ایمپتھائز کرنا کہ دوسروں کی فیلنگس سے کنیکٹ کر کے وربلائز کرنا کہ ہاں اٹس ڈیفیکلٹ فار یو، اٹس ہارڈ فار یو، مشکل ہے، تکلیف ہے، آئی کین انڈرسٹینڈ. تو ایمپتھی کے لیے آپ نے جو پیٹرن بتایا اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ ججمنٹل نہیں ہونا ہے، صحیح غلط کے اسٹیمپس نہیں لگانے ہیں، جو جذباتی معاملہ جیسے گزر رہا ہے اس کو ویسے ہی پرسیو کریں. سیکنڈ آپ نے کہا کہ اس شخص کا وہ کس نظریے سے دیکھ رہا ہے حالات کو، اس کا نظریہ لینا، یعنی پہلے کوئی ججمنٹ نہیں بنانی، پھر اس کے نظریے سے دیکھنا کہ ہاں میرے لیے تو شاید مشکل نہ ہو لیکن وہ کیا اس کے لیے سوچ رہا مشکل ہے، اس کے لیے یہ کام مشکل ہے، تو وہ پرسپیکٹیو لینا اور پھر اس کی فیلنگ سے کنیکٹ کرنا کہ ہاں اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو کیا فیل کرتی ہے، اینڈ دین پھر اس کو جینوئنلی وربلائز کرنا. اب یہ جو جینوئننس کا میں نے ورڈ بولا ہے، اب دیکھیں ہم اگر کلائنٹ سے بھی بات کرتے ہیں نا، سو بلیو می اگر ہماری تھیراپی میں جینوئننس نہیں ہوتی نا، ہمیں ریزلٹس نہیں مل سکتے.
آپ اگر ایک اپنا جیسچر شو کرتے ہو, آپ کا کلائنٹ روم میں انٹر ہوتا ہے اور اگر جینوئنلی آپ اس کی رسپیکٹ میں کھڑے ہوتے ہیں نا, تو وہ ڈیفینیٹلی امپیکٹ ڈالتا ہے آپ کو. اینڈ اسی طرح سے جب آپ ان کی فیلنگس کو ایکنالج کر کے وربلائز کرتے ہیں اینڈ آپ جینوئنلی اس کو کنسیڈر کرتے ہیں اس بات کو, تو اس کا اتنا آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ رپور ایسے پیشنٹس کے ساتھ بہت شاندار بنتا ہے. سو ایمپتھی یہ ہے کہ جب آپ فیلنگ سے کنیکٹ کر رہے ہیں, جب آپ اگلے بندے کو وربلائز, ناؤ دس از کالڈ سوشل اویئرنیس. یہ سوشل اویئرنیس ہے کہ آپ دوسروں کی فیلنگس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. اب اس میں کوئی مشکل آ سکتی ہے دوسروں کی فیلنگس کو انڈرسٹینڈ, جیسے ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ ہمارے ایموشنس دوسروں کی فیلنگس کو انڈرسٹینڈ کروانے میں ذرا اچھا رول پلے کرتے ہیں. جیسے اگر مجھے پتہ ہے کہ میں ایسے حالات میں ایسا ہو جاتا ہوں, یا جب کسی کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے وہ کیا فیل کر سکتا ہے, تو ہماری جتنی اچھی اویئرنیس ہماری ہوگی اتنی ہم سوشلی بھی زیادہ اویئر ہو سکتے ہیں. اور جتنا آپ دوسروں کو, اب یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ ایلیمنٹ سوشل اویئرنیس کا, سننا اسٹارٹ کریں. یعنی نمبر 1 ایمپتھی اینڈ دوسرا لسننگ, اور ایکٹیو اور ایمپتھیٹک لسننگ. ہمارے ساتھ یہ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کہ ہم سنتے ذرا کم ہیں, اور ہمارا جیسے آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں اور میرا دھیان اس بات پر کم ہوگا کہ سبطین صاحب کیا کہہ رہے ہیں, میرا دھیان ساری فورسز میرے مائنڈ کی ہوں گی, میں نے جواب کیا دینا ہے, اس مسئلے کا حل کیا نکالنا ہے. ہاں, اور یہ آٹومیٹک موڈ پہ لگا ہوتا ہے. سو سننا دوسرا امپورٹنٹ. بے شک آپ نے بہت دفعہ اور آپ صحیح اسیس کر رہے ہیں کہ اچھا اس نے اب یہی بات کرنی ہے, پھر بھی سننا بہت ضروری ہے. سننا اس لیے ضروری ہے کہ رسپیکٹ ہم جب کسی کو شو کرتے ہیں تو اٹس اے سائن کہ آپ اس کو ایکٹیولی سن رہے ہیں. اس سے شو ہوتی ہے آپ کی رسپیکٹ سننے سے. میں زیادہ تر لوگ تو ایسے کرتے ہیں کہ جیسے میں کوئی جملہ بول رہا ہوں اور دوسروں کے جملے مکمل کر دینا. ہاں میں نے پتہ ہے تو کیا کہہ رہے ہیں, تیرا مطلب ہے ایسے سم ٹائم ایسا, مجھے پتہ ہے کہ تم کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں, اب مجھے پتہ ہے تم پھر یہ کہو گے. یہ جو چیزیں ہیں جس کو assumption شروع میں بھی کہہ رہے تھے, یہ سب سے بڑی پرابلم آ جاتی ہے. پور لسننگ کی انڈیکیشن ہے, پور لسننگ کہ لسننگ سکلز اچھے نہیں ہیں. اور لسننگ کی بات کریں تو اکثر اوقات تو لوگ صرف یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی سن لے, ہمیں کوئی سلوشن نہ دے بے شک, لیکن صرف سن لیا جائے. یہ بہت بڑی نیڈ ہے سب کی. بالکل بالکل. دیکھیں ہمیں کیسا لگتا ہے جب ہمیں کوئی انٹرپٹ کر رہا ہو. ناؤ دس از کالڈ ایمپتھی, کہ اگر میں کوئی بات کرنا چاہ رہا ہوں, مجھے کوئی بات ہی نہیں کرنے دے رہا, کیا فیل ہوتا ہے, تو پھر کیا فیل ہوتا ہے. ایگزیکٹلی یہی سوچیں کہ اگر آپ کسی کو بات نہیں کرنے دے رہے ہیں اور سن نہیں رہے ہیں اور ازیوم کر رہے ہیں, چاہے آپ کو اندازہ ہے بھی کہ یہ اگلا بندہ کیا بات کر رہا ہے, پھر بھی ریلیشن شپ میں اور ایموشنل انٹیلیجنس آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ نے سننے کی عادت بھی ڈالنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر مینجمنٹ آتی ہے, اکارڈنگلی مینجمنٹ, کہ اس کی مینجمنٹ کیسے کی جائے. جو نمبر 4, دوسروں کے ایموشنز کو کیسے مینیج کریں. اگر ہم دوسروں کے فیلنگس کو انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں تو پھر ہم اس کو مینیج اکارڈنگلی کیسے, جس کو ریلیشن شپ مینجمنٹ بھی کہا جاتا ہے اور سوشل مینجمنٹ بھی کہا جاتا ہے, کہ دوسروں کی فیلنگس, اب ہم ازیوم کرتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو بھی سمجھ رہی ہوں, مینیج بھی کر رہی ہوں دوسروں کی, اب دوسروں کی فیلنگس کو سمجھ کر ہم کیسے مینیج کرتے ہیں. دوسروں کی فیلنگس کو سمجھ کر ہم ایسے مینیج کرتے ہیں, مثال کے طور پر آپ کا کسی کے ساتھ ڈس ایگریمنٹ ہے, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کافی ہرٹفل اسٹیٹ میں ہے, سو آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم ٹو ٹیل ہز اور ہر کہ یہ پرابلم ہے تمہارے ساتھ. سو مینجمنٹ یہ کہلاتی ہے کہ اس ٹائم پر صرف فیلنگس کو وربلائز کرنا کہ ہاں تمہارے ساتھ مشکل ہے, یہ آپ یہ ڈیفیکلٹ فیل کر رہے ہو. جیسے سیلف اویئرنیس میں یہ چیز آ جائے گی کہ سامنے والا ابھی کس کنڈیشن سے گزرا ہے مجھے پتہ ہے, اور مینجمنٹ یہ ہے کہ میں ابھی اسے اپروچ نہ کروں. یہ ایک سینیریو میں بات کر رہے ہیں نا, کہ اگر ایسی سچویشن ہے کہ اگر آپ کو مشکل بات کرنی ہے اور پھر مینجمنٹ آپ کو یہ کہتی ہے کہ جی ہاں آپ فیل یہ کر رہے ہیں کہ یہ اچھا اس کو پسند نہیں آئے گا اور یہ اس کے لیے دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم, دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم. سو مینجمنٹ آپ کو پھر رائٹ ٹائم بتائے گی, رائٹ ورڈز بتائے گی, رائٹ میتھڈالوجی گائڈ کرے گی, کس ٹائم پر بات کرنا ہے جب یہ ریسیپٹیو ہو. اچھا یہ تو بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا, تو مجھے ایسے لوگوں سے کیسے, یہ بھی تو انڈرسٹینڈنگ ہے نا کہ بہت سارے لوگ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بہت سارے ہمارے جو پرابلم آتی ہے پیرنٹس کو کہ ٹینز سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, ٹینز پریپیئر نہیں ہوتے, سنتا ہی نہیں ہے, یہ سنتا ہی نہیں ہے, بات یہ آتی ہے کہ سنتا ہی نہیں ہے.
سو اس میں آپ کو ایموشنل انٹیلیجنس یہ کہتی ہے کہ جب وہ آپ یہ نوٹ کریں کہ کون سا ٹائم اس کا ریسیپٹیو ٹائم ہے, کس طریقے سے آپ ان کو اپنا میسیج ریکارڈ. ناؤ دس از کال مینجمنٹ. میں نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ جب میں ٹین ایجرز کے ساتھ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے پیرنٹس کے ساتھ, تو ہم ایک رول سیٹنگ کا ایک باقاعدہ ایک پروٹوکول ہوتا ہے کہ کچھ رولز بنائے جائیں جس کو جو کہ دونوں میوچلی ڈیسائیڈڈ ہوں, پیرنٹس اور بچے دونوں مل کر ڈیسائیڈ کریں اور اس میں پھر وہ اس کی ایگزیکیوشن ہو. تو جب یہ بات ہوتی ہے تو بہت سارے پیرنٹس کہتے ہیں نہیں نہیں ہمارے ہیں ایسے رولز بنے ہوئے ہیں بس, اور اس کو پھر فالو نہیں کر رہے ہوتے ہیں, اس کو فالو نہیں کر رہے ہوتے. میں بہت سارے پیرنٹس کو میں نے یہ دیکھا ہے, دیکھیں ہمارا یہاں پر یہ کام نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے, بٹ آپ کو اویئر کروانا ہے کہ بہت سارے پیرنٹس اس ٹائم پر انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں جہاں پر لیسٹ وہ سن رہے ہوتے ہیں, یا جو گھر سے باہر جا رہے ہوتے ہیں, گھر سے آ رہے ہوتے ہیں اپنے اسکول سے, یا جب میرے خیال سے جب وہ جذبات ابل رہے ہوتے ہیں تب ہم ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ تو پڑھتا نہیں نا, پڑھا کر, اور یہ وہ اس وقت انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں جب سامنے والا سننے کے اس میں ہے ہی نہیں, اس پوزیشن میں مطلب وہ ریسیپٹیو ہی نہیں. نا مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا. دیکھیں ابھی میں سر کا سیشن آبزرو کر رہی تھی تو سر نے بہت, ڈاکٹر صداقت نے بہت ہی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ ہمیشہ جب فیملی کے ساتھ بات کی جائے تو صحیح ٹائم پر صحیح انداز سے کی جائے اور پرابلم پر بات کی جائے, جس میں انہوں نے ایک ایگزامپل شیئر کی کہ ہمیشہ اکثر مدرز جو ہیں وہ بچے کو اس وقت سمجھاتی ہیں جب وہ ریسیپٹیو نہیں ہوتا. مطلب اگر اس کو چوٹ لگ گئی ہے تو وہیں پر اس کو ڈانٹنا شروع ہو, تو سننا نہیں ہے, تو بہندہ نہیں ہے, تو سٹ لوا لی انہیں نا. اس ٹائم پر وہ نہیں سننا چاہتا. اس ٹائم پر وہ سننا یہی چاہتا ہے کہ میری مدر مجھے جو ہے وہ ذرا پیار کرے, کیئر کرے میری. پھر سر نے کہا کہ بعد میں اس کو ضرور بتایا جا سکتا ہے. نا دس از کال مینجمنٹ, کہ امپتھائز کر لیا کہ ہاں جب چوٹ لگتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے. سو مدر نے اس کو جو ہے وہ کنسول کر دیا, تکلیف کو بہتر کر دیا. اب جب مینجمنٹ کی بات آتی ہے تو پھر 1-2 دن کے بعد مینجمنٹ پھر یہ کہتی ہے یا اگلے دن کہ میں آپ کو منع کرتی ہوں اس طرح سے اس طرح سے سناؤ. یعنی ناؤ دس از کال, اب یہ میتھڈالوجی جو ہے وہ کمیونیکیشن کی ہے. سو رائٹ وے میں رائٹ ٹائم پر ویٹ کرنا اور باقاعدہ اس کو ڈیزائن کرنا. ناؤ دس از کال کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اگلا بندہ ریسیو کر بھی رہا ہے یا نہیں. آپ کی جو مینجمنٹ ہے, بہت دفعہ لوگ جو ہے وہ مینجمنٹ کے طور پر اوائڈنس کو جو ہم پہلے کہہ رہے ہیں, ادھر فائدہ ہی نہیں ہے کوئی بات کرنے کا, یا ہم اکثر کہتے ہیں کہ اس نے سمجھنا نہیں ہے, یا یہ بہت دل پہ لے لے گا. بہت دفعہ یہ بھی مینجمنٹ ہوتی ہے کہ جب ہم بہت زیادہ سینسٹیو لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ایک مینجمنٹ جو رانگ مینجمنٹ ہوتی ہے وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ رہنے دیں, یہ ذرا دل پہ لے لے گا, تو بات نہیں کرتے اس کو, تو بات نہیں کرتے, بات نہ کرنا جو ہے, بات نہ کرنے کو بھی ایک مینجمنٹ اسکل جو ہے بہت سارے. سو دا پوائنٹ از کہ ون ون اپروچ کو یوز کیا جائے ہر حال میں, کہ آپ کی فیلنگس کو مینیج کرنا, یا ایموشنل انٹیلیجنس آپ کو یہ ایجوکیٹ کرتی ہے کہ آپ فیلنگس کو ون ون مینیج کریں. یعنی اگلے بندے کو بھی پرابلم نہ ہو, آپ ان کے ساتھ بھی ایک ریلیشن مینٹین کریں, ان کی فیلنگس کو بھی ایکنالج کریں اور اس کے اکارڈنگلی مینیج کریں, اینڈ اپنی فیلنگس کو بھی ایکنالج کریں اور اس کے اکارڈنگلی مینیج کریں. اینڈ اتنا سبتین صاحب پور ای کیو ہوتا ہے لوگوں کو, بہت دفعہ اپنی فیلنگس کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوتی. یعنی وہ فرسٹریشن ان کو اگر ہوئی ہوئی ہے تو وہ اس کو کچھ اور ہی نام دے رہے ہو. مطلب اگر اینگر ہے اور اینگر کس وجہ سے ہے, ایون ریزن آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے ہوتے. بس آج میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے یہ کہہ دینا آئی گیس کافی نہیں ہوتا ہے. موڈ ٹھیک کس وجہ سے نہیں ہے, کیا ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے موڈ خراب ہے, اگر یہ ہمیں پتہ ہوگا تو دیٹس دا فرسٹ پارٹ جسے ہم سیلف اویئرنیس کہہ رہے ہیں. بالکل. اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, ہم اپنی سکلز پر کام کرتے ہیں, تو جسے ہم تقریباً ہر پروگرام میں کہتے ہیں کہ ہم پریونشن پر کام کر رہے ہیں, کہ آنے والے وقت میں یہ جو بڑی بڑی پرابلمز ہیں, جو میکرو پرابلمز ہیں, جن میں ایڈکشن ہے, جن میں ڈس آرڈرز ہیں, سائیکیٹرک ڈس آرڈرز ہیں, فزیکل ہیلتھ کے ایشوز ہیں, یہ ساری چیزوں کو اوور کم کرنے کے لیے ہمیں آج ہی کچھ کرنا پڑے گا ود آور سیلف, جن میں سے یہ ایگزیکٹو اسکلز اور یہ ایموشنل انٹیلیجنس اور یہ لائف اسکلز جو ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں, جیسے ہمارے اور بھی بہت سارے ساتھی جو ہیں, جیسے موڈ مینجمنٹ پر کام بھی مس آمنہ اور ندیم صاحب کرتے ہیں, ویٹ مینجمنٹ پر مس آمنہ, جاوید
اور ہارون کرسٹی صاحب کرتے ہیں. مس عطرت اور جعفر صاحب ویلیڈیشن پر کرتے ہیں. سو ڈفرینٹ ٹاپکس کو جب ہم آپ تک پہنچا رہے ہوتے ہیں, اس کا پرپس یہی ہے کہ آپ کو ایجوکیٹ کرنا اور ایسی بڑی پرابلم سے بچا لینا کہ مسئلے ہو ہی نہ ان دا فرسٹ پلیس, مسئلے پیدا ہی نہ ہوں, ہم کچھ پریونٹ کر سکیں, آپ اکوپڈ ہوں مسئلوں کو فیس کرنے کے لیے. گھبرائیں مت, اور کوئک فکسز پہ جانے کی بجائے آپ کی ٹول کٹ میں ایموشنل مینجمنٹ, ایموشنل انٹیلیجنس, موڈ مینجمنٹ, ویلیڈیشن, فیملی کے ریلیشن شپ پرنسپلز ہوں, تاکہ لائف میں آنے والے ہر چیلنج کو آپ بہتر وے میں کر سکیں, نہ کہ کوئک فکسز اور پرابلمس کو یا شارٹ کٹس کی طرف ہم جائیں. ہماری شو کا وقت مس ختم ہو گیا ہے, تو سب سے اجازت لینی ہے ہم نے. تھینک یو سو مچ ایوری ون فار واچنگ. آپ ہمیں کمنٹ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں, کمنٹ میں کوشچن سینڈ کر سکتے ہیں, آپ ویلنگ ویز کے ان باکس میں کوشچن سینڈ کر سکتے ہیں. آپ کا فیڈ بیک بہت ہم لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں, پلس آپ لوگوں کے کوشچنس کا کافی انتظار ہوتا ہے. ایگزیکٹو اسکلس پہ بات اپنی آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ سیٹرڈے. مجھے اور مس شمائلہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ